بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے لیے وجوب کی شرائط کیا ہیں، اس پر کچھ بات پہلے ہو چکی تھی، کچھ بات مزید رہتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ شرائط الوجوب سے وہ شرطیں ہیں جن کی موجودگی کے بعد انسان پہ روزہ فرض ہوتا ہے، وہ شرطیں پائی جائیں گی پھر روزہ فرض ہوگا۔ تو یہ شرائط اسلام، عقل، بلوغ، اور جو آدمی دارالحرب میں رہتا ہے اس کے لیے روزے کی فرضیت کا علم ہونا، یہ بھی روزہ واجب ہونے کے لیے، لازم ہونے کے لیے شرط ہے۔ باقی اسلام، عقل اور بلوغ، اس پر تو پہلے تفصیلاً بات ہو گئی۔ یہ جو اس میں چوتھی بات ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی دارالحرب میں رہتا ہے تو اس کو روزے کی فرضیت کا علم بھی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ روزے کا علم ہونا، تو پتہ ہو کہ روزہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ فرض ہے تو اس کے اندر یہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اچھی طرح سے، جو آدمی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس پر روزہ کے فرض ہونے کی باقی شرائط اگر ہیں، موجود ہیں، تو اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں رہنا ہی روزہ کے فرض ہونے کا علم ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے روزہ کی فرضیت سے ناواقف ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں روزہ کی فرضیت کا حکم پہنچ چکا ہوتا ہے اور معلوم کرنے کے ذرائع بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، جو آدمی دارالحرب میں ہے، دارالکفر میں ہے، وہاں پر وہ مسلمان ہوا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ روزہ بھی فرض ہے، تو اس پر پھر روزہ فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو روزے کی فرضیت کا علم نہ ہو۔ دارالحرب یا دارالکفر اس ملک کو کہتے ہیں جو کافروں کے زیر تسلط ہو۔ دارالحرب میں اسلامی ماحول تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی دارالحرب میں، دارالکفر میں مسلمان ہوا، اس کو جب تک روزے کے حکم کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک اس پہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ تو آج کل تو میرے خیال میں ایسا دارالحرب ہے کوئی نہیں کہ جہاں پر اسلام کے احکامات اور اسلامی تعلیمات جس ملک میں نہ پہنچی ہوں، اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پر ان چیزوں پر پابندی ہو۔ تو جو آدمی مسلمانوں کے ملک میں اسلام لایا ہے تو اسلام لاتی رمضان کے روزوں کا مکلف ہو جائے گا، اور اس کو روزہ کی فرضیت سے ناواقف ہونا عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ باقی وجوب ادا کی شرائط کیا ہیں، یعنی وہ شرطیں جن کی موجودگی میں روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ ہو تو روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ شرائط الوجوب سب کے سب اس میں موجود ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ جیسے صحت مند ہونا، تو روزہ فرض ہونے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اسے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ صحت یاب ہوگا تو صحت یاب ہونے کے بعد بیماری میں جتنے روزے اس کے رہ گئے ہوں گے ان کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں روزہ شمار کر لینے کی گنجائش ہے۔ تو جو آدمی بیمار ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ ابھی وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب صحیح ہو تو روزہ رکھ لے۔ جس آدمی کو روزہ رکھنے سے بیماری پیدا ہونے یا جو بیماری موجود ہے اس کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خطرہ ہے، یا روزہ رکھنے سے اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کے ضائع ہونے کا یا بگڑ جانے کا یا اس کی جان جانے کا اس کو یقین اور غالب گمان ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اگر پہلے اس کا روزہ ہے اور بیمار ہو گیا تو اس روزے کو وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب صحت مند ہوگا، ٹھیک ہوگا تو اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ تو یاد رکھیں، بیماری کے وہم سے یا روزہ کی معمولی بھوک پیاس کی مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا توڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ واقعتاً بیمار ہے، یہ خود سمجھ رہا ہے
اور یا مستند مسلمان ڈاکٹر جو نیک صالح ہے وہ سمجھ رہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہوگا تو وہ مریض روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ معمولی سا بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، چلو بھائی روزہ توڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی بیماری وغیرہ کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو اس سے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس سے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یا بعض کا شوگر کا مریض ہوتا ہے، وہ اگر نہ کھائے تو اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے، پریشانی بنتی ہے، اس کی شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے اور بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب صحت مند ہو تو روزہ رکھ لے۔ اور اسی طرح کوئی بیمار ایسا ہے یا بوڑھا ہے، رمضان میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمیوں میں رمضان ہے، لیکن وہ بیمار، وہ مریض یا بوڑھا یا کمزور رمضان گزرنے کے بعد سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ سردیوں کے موسم میں روزے کی قضا کرے گا۔ سردیوں کے موسم میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو، بچے کی جان کا خطرہ ہو، یا کسی کمزوری یا ہلاکت کا خطرہ ہے، یا بچے کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، دودھ پلانے والی ہے یا حاملہ ہے، تو اس کو بھی اس بات کے اختیار ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب صحیح ہو تو اس وقت اس روزے کی قضا کر لے۔ جس بیماری یا عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کا وہم کے درجے میں ہونا معتبر نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، غالب گمان کے درجے میں ہونا ضروری ہے۔ اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ یا تو کسی علامت سے معلوم ہو، یا خود روزہ رکھنے سے بیماری پیدا ہونے کا تجربہ ہو چکا ہو، یا مسلمان ماہر طبیب ڈاکٹر کی جو رائے ہے اس سے بات معلوم ہوئی ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہوتا، اور روزہ نہیں رکھتا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ دونوں عبادتیں اپنی اپنی جگہ ادا ہو جائیں گی، دونوں عبادتیں اپنی اپنی جگہ ادا ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی محنت کرنے والا ہے، محنت کش ہے، مزدور پیشہ آدمی ہے، تو روزہ رکھ کر کام کاج کرنے میں غیر معمولی بھوک پیاس کی تکلیف اور کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کام کاج نہ ہوتا ہو، تو اگر یہ کام چھوڑ کر یا ہلکا پھلکا کام کر کے یا دوسرے اوقات میں کام کر کے گزارا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے، اس کے گزر بسر کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو کام نہیں کر سکتا، کچھ کمائے گا نہیں تو بھوکا مرے گا، بچے بھوکے مریں گے، اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ عام طور پر جو مزدور طبقہ جو رمضان میں روزے کھاتے ہیں، یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو بیمار آدمی یا معذور آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو یہ عذر زائل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ہاں اگر یہ عذر تو زائل ہو گیا تھا لیکن رمضان کے بعد وہ فوت ہو گیا اور روزوں کی قضا کو اس کو موقع نہیں ملا، قضا کو اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو اس صورت میں عند اللہ، اللہ تعالی کے ہاں اس کا عذر معتبر ہوگا۔ ہاں اگر اس کے لواحقین ہیں، اس کے عزیز و قارب ہیں، اس کی طرف سے اس کے روزوں کا فدیہ دیں تو اچھی بات ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر ذرا سی کم ہمتی کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، اور اس خیال سے اور وہم سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو برداشت نہیں ہوگا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک صحت مند اٹے کٹے ہوتے ہیں، تو اس طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اچھا، دوسری شرط وجوب ادا کی اقامت، یعنی مقیم ہونا، مقیم ہونا،
رمضان کا روزہ رکھنے کے فرض ہونے کے لیے مقیم ہونا بھی شرط ہے. اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں بلکہ وہ بھی بعد میں قضا کر سکتے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بعد میں روزے شمار کر لے، جتنے سفر میں اس کے روزے رہ گئے ہیں بعد میں رکھ لے. اگر شریعت پار سے مسافر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ 2-3 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، ساتھ دوسرے محلے یا بستی جا رہا ہے تو کہہ دی میں مسافر ہوں، یہ مراد نہیں ہے. شرعی مسافت کو اس کا سفر ہے جس سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے، تو اس سفر میں اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ہے کہ معمولی سفر میں کوئی 2-3 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو ادھر بھی وہ جا کر روزہ توڑ دے، اس بات کی اجازت نہیں ہے. شریعت بار سے مسافر بننے کے لیے ایک مخصوص مقدار ہے. آج کل موجودہ جو فاصلے ہیں اس کے اعتبار سے 77 کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ سفر، لہذا 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جتنا بھی ہو جائے تو یہ شرعی مسافت ہوگی، تو یہ آدمی شرعاً مسافر شمار ہوگا. اور جو اس مقدار سے 77 کلومیٹر سے کم سفر پر جائے وہ شریعت کی نظر میں مسافر نہیں ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. شرعی سفر یا اس کے فاصلے کے اعتبار اس جگہ کی حدود سے باہر سے شمار کیا جائے گا جہاں کوئی شخص مقیم ہے. اگر کسی شہر میں مقیم ہے تو شہر کی حدود سے، اور اگر کسی قصبہ میں مقیم ہے تو اس قصبہ کی حدود سے، اور اگر گاؤں میں ہے تو اس گاؤں کی حدود سے باہر نکل کر سفر کا حکم شروع ہوگا، اور وہیں سے شرعی سفر کے فاصلے کے اعتبار کیا جائے گا. اگر کسی آدمی نے رمضان شروع ہونے سے پہلے سفر کیا اور رمضان کا آغاز سفر کی حالت میں ہوا، اس کو بھی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے. جس مسافر کو سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، سہولت والا سفر ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو اس کو بھی ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے، اس کو روزہ رکھنے سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، وہ روزہ رکھے، یہ بہتر ہے اس کے لیے. جو آدمی سحری کا وقت ختم ہونے یعنی طلوع فجر سے پہلے تک مقیم ہو، یعنی اپنی اقامت والی جگہ تک پہنچ آئے، چاہے وہ گھر سے نکل چکا تھا یا سفر شروع کرنے کا ارادہ تھا، تو اس پر اس دن کا روزہ ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب وہ گھر آ گیا ہے، اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا ہے. اور اگر کوئی آدمی سفر میں تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، تو اب دن کے باقی حصے میں اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، لیکن اب وہ کھائے پیے نا. اور اگر کسی مسافر نے دن کے شروع حصے میں رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، لیکن ابھی تک صبح سے کچھ کھایا پیا اس نے نہیں ہے، پھر وہ مقیم ہو گیا اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو اگر اس نے زوال سے کچھ وقت پہلے روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں اس کے بعد نیت کرے گا تو پھر اس نیت کے اعتبار نہیں ہوگا. باقی تفصیل اس کی نیت کے مسائل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اگر کوئی مسافر تھا لیکن کسی جگہ کم از کم 15 یا اس سے زیادہ دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا، تو چونکہ اب وہ مسافر نہیں رہا، 15 دن رہ گیا تو مسافر تو نہیں ہے نا، اب تو مقیم ہو گیا یا 15 سے زائد ہے، اس لیے اس حالت میں اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ مقیم ہو گیا، اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اب وہ شرعاً مسافر نہیں رہا. اور کوئی آدمی سفر کر کے کسی مقام پر پہنچا اور وہاں کم از کم 15 دن کا قیام کرنے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن قیام اس نوعیت کا ہے کہ اس میں 15 دن سے کم بھی خرچ ہو سکتے ہیں اور 15 سے زیادہ بھی. تو جب تک 15 دن قیام کا پکا ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسافر ہی سمجھا جائے گا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، مسافر کو سفر ختم کرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی چاہیے، بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں.
مسافر کو سفر ختم کرنے کے بعد جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہوں، روزہ رکھنے کی مہلت اگر نہیں ملی، فوت ہو گیا، تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، فوراً فوت ہو گیا۔